دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے الگ الگ حصوں سے بے تحاشا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے کی الگ الگ خبریں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی کڑی میں منی پور میں مہیلاؤں پر ہوئے تمام انسانوں کو شرمسار کرنے والی گھٹنا بھی سامنے آئی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس گھٹنا پر اس لیے چپ ہیں کہ وہ گھٹنا صرف دیش کے ایک حصے میں ہوئی ہے، وہاں سے ہمارا کیا لینا دینا، اور کچھ کے من میں شاید یہ بھی ہے کہ وہ مہیلائیں اور لوگ ہماری برادری یا دھرم کے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ لیکن یہ بہت ہی بڑی غفلت اور جاہلیت کی بات ہے کہ آپ کے سامنے لگاتار ایسی درندگی اور انسانیت کو شرمسار کرنے والی خبریں آتی رہیں اور آپ اس پر بات نہ کریں اور اسے نظر انداز کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہمارے ملک یا سماج میں جہاں کہیں بھی کوئی بے حیائی، ظلم و ستم یا قتل و غارت کی جاتی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، یہ نہ کر سکیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی نہ کر سکیں تو کم سے کم اسے اپنے دل میں برا سمجھیں، لیکن اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ چونکہ ابھی ہمارے ملک میں مہیلاؤں پر ظلم انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور کوئی رہنما سوائے کچھ کے ان کی سدھ لیتے نہیں دکھ رہا، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری آڈیو سیریز میں اس مرد مجاہد کا بھی تذکرہ کر لیا جائے کہ جس نے عرب سے سندھ، جو کہ اس وقت کے اکھنڈ بھارت کا حصہ تھا، یہاں تک کا سفر صرف اس لیے طے کیا تھا کہ وہ چند کچھ بندی بنائی عورتوں کو آزاد کروا سکے اور ان کو ظلم سے نجات دلا سکے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جنہوں نے عرب سے سندھ تک کا سفر صرف اس لیے طے کیا تھا کہ وہ کچھ عورتوں کو ظلم سے نجات دلا سکیں۔ سندھ میں ایک راجہ تھا جس کا نام تھا راجہ داہر۔ اس کے آدمیوں نے، یا یوں کہو اس کے گنڈوں نے، حج پر جا رہی ایک عورتوں کے قافلے کو لوٹ کر ان عورتوں کو بندی بنا لیا تھا۔ جب ان کو گرفتار کر کے راجہ کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں دیکھنے والے لوگوں سے وہ عورتیں مدد کی گہار لگا رہی تھیں۔ تماشائی لوگوں میں کچھ عرب کے تاجر بھی موجود تھے۔ جب ان تاجروں نے ان عورتوں کی فریاد سنی تو وہ ان کی فریاد لے کر عرب کے بادشاہ کے پاس پہنچے اور ساری گھٹنا کی جانکاری سنائی۔ یہ جانکاری دیتے وقت بادشاہ کے دربار میں ایک نوجوان تھا جو سارا واقعہ سن رہا تھا، جس کا نام تھا حضرت محمد بن قاسم، جن کی عمر تاریخ میں محض 17 سال بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے سندھ جانے کا فیصلہ کیا اور حج پر عرب آ رہی مسلمان عورتوں کو باحفاظت لانے کا ذمہ لیا۔ دوستوں، آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے مسلم نوجوانوں کے سینوں میں عورتوں کا کیا مقام اور مرتبہ رہا ہوگا کہ بس ایک جانکاری ملتے ہی وہ عورتوں کی حفاظت کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاید علامہ اقبال نے ان اشعار میں یہی سمجھایا: سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا پھر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حضرت محمد بن قاسم نے ایک اسلامی لشکر تیار کیا، جس میں ایران کے شیراز شہر سے 6000 سیریائی سپاہیوں، 600 اونٹوں اور 3000 سامان ڈھونے والے واقوی اونٹوں کو شامل کیا اور سندھ کی طرف کوچ فرما دی۔ پھر جب سندھ پہنچ کر انہوں نے راجہ داہر سے عورتوں کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا، تب اس راجہ نے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ راجہ داہر کے انکار کے بعد حضرت محمد بن قاسم نے اس سے اعلان جنگ کیا اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو اس میں فاتح ہوگا، جو یہ جنگ جیت جائے گا، تو وہ یہاں کا حکمران بھی ہوگا۔ وہ جنگ حضرت محمد بن قاسم اور راجہ داہر، جو کہ سندھ کا راجہ تھا، کے درمیان ہوئی۔ اس کو راوڑ کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
جس کی تاریخ میں اختلافات ہیں کہ یہ جنگ 20 جون 712 عیسوی کو ہوئی تھی۔ حضرت محمد بن قاسم اسلام کے شروعاتی دور میں امیت خلافت کے ایک عربی سپہ سالار تھے۔ انہوں نے محض 17 برس کی عمر میں سندھ پر دھاوا بولا اور سندھو ندی کے ساتھ لگے سندھ اور پنجاب کے علاقے کو فتح کر لیا۔ راوڑ کی جنگ میں راجہ داہر کی بری طرح ہار کے بعد اس علاقے میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ یہ عورتوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے اور مار کاٹ کریں گے، جیسا کہ آج بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اور آپ کی فوج بطور فاتح شہر میں داخل ہوئی تو انہوں نے آنکھ تک اونچی نہ کی، کیونکہ چھتوں پر عورتیں بیٹھی تھیں۔ بڑی خاموشی سے آپ اور آپ کا لشکر شہر میں بطور فاتح داخل ہو جاتے ہیں اور کسی بھی عام جن یا عام جنتا کو بالکل بھی خروچ نہیں پہنچاتے۔ یہ نظارہ دیکھ سندھ کے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ لوگ فاتح ہو کر بھی یعنی وجئی ہو کر بھی اس زمین پر اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب حیران تھے۔ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر راجہ کی 2 بیٹیوں نے اسلام کو دھرم قبول کر لیا، اور یہ سلسلہ صرف یہی نہیں رکا بلکہ اس کے بعد بھی حاکم کے کردار سے متاثر لوگ یکے بعد دیگرے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور اسی کے بعد سے پورے بھارت میں اسلام دھرم بڑی تیزی سے پھیلتا گیا۔ آج کل کے نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم نوجوان ہر ایک عورت اور مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والے بن جائیں تو اس سے بڑی دین کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ بھلائی کو عام کرنا اور برائی کو برا بول کر روکنا تو شروع کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ کی طرف سے تمہارے حق میں فیصلے اترتے ہیں۔ یہ بات دھیان رکھو کہ اسلام دھرم اس دنیا میں صرف عبادتیں کروانے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ اسلام کا مقصد سماج میں موجود ہر ایک برائی کا خاتمہ اور ہر ایک کو چین سکون کی زندگی نصیب کرنا اور سبھی کو برابری، حفاظت اور عزت نصیب کرنا ہے۔ آئیے ہم سب نوجوان مل کر اس بات کا عزم کریں کہ جہاں کہیں بھی کوئی برائی ہم دیکھیں گے تو اس کو روکنے کی ہر سنویدھانک اور ممکن کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کے مقصد کے لیے قبول فرمائے۔ دوستوں، آپ سے دوبارہ جلد ملاقات ہوگی، پھر سے کسی ایسے ہی اسلامی تاریخ کے اہم شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو میری یہ پیشکش پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعا کی درخواست۔